الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج 9ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ پارہ نمبر 9 میں سورۃ الاعراف جاری ہے۔ سورۃ الاعراف کی بقیہ 119 آیت نمبر 88 سے آیت نمبر 206 تک وہ آج کے پارے میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سورۃ الانفال کی پہلی 40 آیات تقریباً 4 رکوع وہ شامل ہیں۔ سورۃ الاعراف کا جو مرکزی مضمون ہے اس میں بنیادی طور پر 6 اقوام کی بربادی کی داستان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 اقوام کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس اعتبار سے گویا فلسفہ عروج و زوال کہ قومیں عروج کیوں پاتی ہیں اور زوال ان کو کیوں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ بتایا ہے۔ اور اس کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ جو توحید کا انکار کرنے والے اور رسولوں کی تکذیب کرنے والے ہیں ان کا یہی انجام ہوتا ہے، جس کی مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے 6 اقوام کی کہانی بیان کی ہے۔ اور یہ 6 اقوام وہ تھیں جو خطہ عرب کے لوگوں کو اس کے آس پاس کے علاقے میں تھیں اور لوگ ان کے بارے میں بخوبی واقف تھے۔ ان میں نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، صالح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی، شعیب علیہ السلام کی، اور پھر آل فرعون جن کا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام سے تھا۔ تو یہاں جہاں سورہ یہ پارہ نمبر 9 آغاز ہو رہا ہے، یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ جاری ہے۔ 8ویں پارے کے اختتام کے قریب وہاں ذکر ہوا تھا کہ اصل بیماری ان کو کیا تھی شعیب علیہ السلام کی قوم کو۔ ایک تو وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، لوگوں کو چیزیں جو ہے کم دیتے تھے، خود جو ہے وہ زیادہ لیتے تھے، اور دوسرا ایک اور بیماری ان میں تھی رہزنی کی کہ لوگوں کے راستے کاٹ کر ڈاکے مارتے تھے اور لوگوں کو راستوں میں تنگ کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی، لیکن وہ بجائے اس کے کہ وہ تبلیغ کا اچھا اثر لیتے، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا۔ ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے متکبرین، انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو چیلنج کر دیا سرداروں نے، تکبر کی وجہ سے۔ تکبر 2 نشانیاں ہوتی ہیں تکبر کی ڈیفینیشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ بطر الحق و غمت الناس، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہوتا ہے۔ اور ان کے وہ سردار صرف سردار ہی نہیں تھے بلکہ متکبر سردار تھے، حق کا انکار کرنے والے۔ اور انہوں نے کہا شعیب علیہ السلام کو کہ یا تو تم باز آ جاؤ، یہ جو جس طرح کی تبلیغ تم کر رہے ہو اس سے باز آ جاؤ، اور اگر تم باز نہیں آتے تو تمہیں بھی اور تمہارے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں ان کو ہم اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ اور یہ جو بات انہوں نے کہی سرداروں نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سردار ہوتے ہیں کسی بھی قوم کے، وہ ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں۔ اور اگر سردار، وہ عربی کا مقولہ ہے الناس علی دین ملوک، جو لوگ ہیں وہ اپنے سرداروں اور بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ بادشاہ جو کچھ کرتے ہیں عام طور پہ عوام الناس اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبلیغ کے دوران سرداروں کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا کہ اگر سردار کوئی ایمان لے آئے تو پیچھے پوری قوم ایمان لے آتی۔ اور مختلف واقعات موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ اس طرح کی مطمع نظر رکھتے تھے کہ سردار مسلمان ہو جائیں اور پیچھے سارا قبیلہ جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ لیکن جب سردار بد کردار ہوں اور سردار جو ہیں متکبر ہوں تو پھر قوم کا سوائے عذاب کے اور کوئی راستہ نہیں رہتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان کے حالات دیکھے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے دعا کر دی ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ دیکھیں حق اور باطل کی صلح تو کبھی ہو نہیں سکتی، لہٰذا جب تک امکان رہتا ہے کہ آپ باطل والوں کو حق کی تبلیغ کر سکیں
اس وقت تک انبیاء تبلیغ کرتے رہتے ہیں، اور جب یہ امکان ختم ہو جاتا ہے تو پھر اسی طرح کی دعا انبیاء کر دیتے ہیں اور کر دیا کرتے ہیں کہ ربنا افتح بیننا و بین قومنا، کہ اللہ تو فیصلہ فرما دے ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان۔ ظاہر ہے پھر اللہ کی طرف سے جب فیصلہ آتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ان کو زلزلے نے، ایک رجفے نے آ کے پکڑا اور وہ اس طرح سے اپنے گھروں میں پڑے رہ گئے۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، اس طرح سے وہ ملیا میٹ ہو گئے کہ جیسے کبھی وہ اس دھرتی پہ بسے ہی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ، جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی وہ سارے کے سارے خسارے والے تھے۔ اب یہ اقوام کی تباہی کی جو داستان ہے صرف محض برائے داستان نہیں سنائی جا رہی، دراصل یہ تنبیہ ہے اس وقت کے کافروں کو بھی اور رہتی دنیا تک کے کافروں کو بھی، جو بھی توحید کا انکار کرے گا اور اللہ کے رسولوں کی مخالفت کرے گا بالآخر اس کا انجام اسی طرح کا ہو سکتا ہے۔ چاہیے کیا بستی والوں کو، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں کے لوگ ایمان والے بن جائیں اور تقوی کی زندگی گزاریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم آسمان و زمین سے ان کے لیے خیر و برکت کے دروازے کھول دیں۔ اللہ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن یہ لوگوں نے جھٹلایا ہے نبیوں کو۔ جب لوگوں نے نبیوں کو جھٹلایا ہے، اپنے دعووں کو جھٹلایا ہے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ان کے کرتوتوں کے سبب ہم نے پکڑا ہے۔ یہ ہے فلسفہ عروج و زوال، یہ ہے عروج و زوال کی اصل وجہ، کہ جب کوئی قوم تکبر کرتی ہے تو وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور جب کوئی قوم تقوی اور ایمان کی روش اختیار کرتی ہے تو زمین و آسمان سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر و برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تکذیب تباہی ہے اور توحید اور رسولوں کی اطاعت یہ کامیابی ہے۔ افامن اہل القرى ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، اب امن اہل القرى ان یاتیہم باسنا وضحا وہم یلعبون۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک تنبیہ فرمائی ہے کہ قرآن سننے والے دور جدید کے لوگ ہوں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اولین مخاطبین ہوں، قرآن کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم اللہ کے عذاب سے مامون ہو گئے ہو، بے خوف ہو گئے ہو، کہ تم رات کو سوئے ہوئے ہو اور اللہ کا عذاب آ جائے؟ کس چیز نے تمہیں مامون اور بے خوف کیا ہے؟ یا پھر دن کو تم چل پھر رہے ہو کھیل تماشے میں، اپنے شغل میں لگے ہوئے ہو، اوپر سے اللہ کا عذاب آ جائے؟ اور افامنوا مکر اللہ، تم اللہ کی منصوبہ بندی سے بے خوف ہو گئے؟ اور جو اللہ کی منصوبہ بندی سے بے خوف ہوتا ہے فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، جو اللہ کی طرف سے جس کا خوف ختم ہو جائے اور اللہ سے ڈرنا چھوڑ جائے وہ صرف خسارے والی قوم ہوتی ہے، کبھی بھی ایمان والے اللہ کے خوف سے بے نیاز نہیں ہوتے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا آغاز ہے، جو آخری یعنی کہہ لیجئے اس کا قصہ ہے، آیت نمبر 103 سے لے کر آیت نمبر 171 تک، اور اس میں آل فرعون کی تباہی، بنی اسرائیل کا جو رویہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے رکھا وہ اللہ کریم نے یہاں بیان کیا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے یہ قرآن حکیم میں سب سے زیادہ بیان ہونے والا قصہ ہے، اور اس قصے کے اندر کئی قصے ہیں، یعنی ایک پوری کہانی کے اندر، اور قرآن کا اسلوب اور قرآن کا مقصد کہیں کسی جگہ پہ بھی کہانی سنانا نہیں ہے، بلکہ قصے کے صرف وہ پہلو بتانا مقصود ہوتا ہے جس کے اندر ہدایت پوشیدہ ہے، اور ہدایت کی خاطر تکرار بھی اسی لیے ہے کہ جہاں کوئی پہلو ہدایت کا بتانا مقصود ہوتا ہے بار بار اللہ کریم اس کو وضاحت فرماتے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ بیان ہوا یہ قصہ، اور اس کی وجہ ایک تو اس قصے کا ہمہ پہلو ہونا ہے، اور اس کے اندر جو جادو اور معجزہ اس کا بڑا زبردست مقابلہ ہوا ہے، یوں کہہ لیجئے کہ ایمان اور وسائل یا روحانیت اور مادیت اس کا مقابلہ ہوا ہے، اور اس مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور روحانیت کو فتح عطا فرمائی ہے۔ اور یہ بتانا مقصود ہے کہ فرعون اور آل فرعون کے تکبر کا کیا انجام ہوا۔ قریشی سردار تو اس حساب سے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے، اور ان کو تنبیہ کرنا مقصود ہے، اور پھر خاص طور پر جو بنی اسرائیل کی جہالتیں ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ساتھ رویہ ہے، ان کی ساری جہالتوں کے باوجود وہ بتانا مقصود ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ حالات کی مشابہت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اس لیے اس قصے کو بار بار بیان کر کے گویا ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ جس طرح بالآخر موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی کامیاب ہوئے، اسی طرح آپ بھی اور آپ کے ساتھی بھی کامیاب ہو گئے، اور ساتھ ہی ساتھ قریشی سرداروں کو تنبیہ ہے کہ جس طرح آل فرعون بالآخر تباہ و برباد ہو گئے، اسی طرح تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔
جادوگروں کا قصہ قرآن نے یہ یہاں پہ ایک یعنی میں نے عرض کیا کہ ایک قصے میں کئی قصے ہیں، تو یہاں جو ہائی لائٹ کیا ہے سب سے پہلے جادوگروں والی بات کی ہے کہ جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے معجزے دکھائے، ان بدبختوں نے سمجھا جادو ہے۔ جادو اور معجزے کا فرق بتانا مقصود۔ اب انہوں نے جادو سمجھا، انہوں نے کہا جی سارے جادوگر اکٹھے کر لاؤ، ساری ہر جگہ سے جادوگر اکٹھے ہو گئے، مقابلے کا اعلان ہو گیا۔ اور اس مقابلے میں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، یعنی پہلے انہوں نے اپنا جادو پھینکا، جادو کرنے سے پہلے چونکہ سارے علاقے کے جادوگر اکٹھے کر کے انہوں نے ان کو اکٹھے اپنے جادو کا مظاہرہ کرنے کا موقع دیا تھا، لہذا جادوگر تو انعامات کی بات کر رہے تھے، جیت تو انہوں نے جانا ہی تھا ان کے بقول، یعنی بذا میں خود وہ تو ان کا خیال تھا یہ اکیلا ہے، ہم اتنے سارے ہیں، جیت تو ہم نے جانا ہے۔ اور وہ بات کر رہے تھے اس سے کہ ہم جیت جائیں گے تو یہ بتا ہمیں انعام کیا دے گا۔ اللہ وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، ہم جب کامیاب ہو جائیں گے، غلبہ حاصل کر لیں گے تو کیا ہمیں تو انعام دے گا؟ اس نے کہا بڑا انعام، قال نعم وانکم لمن المقربین، صرف انعام ہی نہیں ملے گا، تم میرے مقربین خاص بن جاؤ گے، بہت شاندار انعام ملے گا اور شاندار ٹائٹل بھی ملے گا۔ اب یہ بارگیننگ ہو رہی ہے اس کے ساتھ۔ بس تھوڑی دیر بعد جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ ہوا، انہوں نے آپس میں گفتگو ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے تم اپنا جادو پھینکو، انہوں نے جادو پھینکا۔ وَأُوحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی آپ نے کچھ نہیں کرنا، بس اپنا عصا پھینک دینا، باقی کام ہم کر لیں گے۔ سبحان اللہ۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اب موسیٰ علیہ السلام نے وہ پھینکا اور وہ سارا ہڑپ کر گیا۔ فَوَاقَ الْحَقُّ وَبَاطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، حق غالب ہو گیا اور جو باطل تھا سارا ملیا بیٹھو۔ اللہ، اس سے پتہ ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دیکھیں پورے علاقے کے، پورے ملک کے جادوگر آئے تھے، بادشاہ ان کے ساتھ تھا، سر چڑھ کے جادو بول رہا تھا۔ اللہ اکبر، باطل باطل ہوتا ہے، وہ سر چڑھ کے بھی آئے نا، بادل کی طرح گرجتا ہوا باطل آئے، کبھی اس سے مروب نہیں ہونا۔ حق اور سچ والے جو ہیں کبھی مروب نہیں ہوتے، اس میں یہ سبق ہے۔ لہذا آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو سوٹا دیا تھا، عصا دیا تھا، ان کو کہا پھینک دے۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ جو کچھ اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہو، حق اور سچ، آپ اس کا اظہار کر دیں، بس باقی کام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ آپ کے پاس وہ عصائے موسیٰ نہیں بھی ہے تو اللہ کا قرآن تو ہے نا، زندہ معجزہ قیامت تک کے لیے ہے نا۔ آپ اللہ کے قرآن کے ساتھ، اپنے حق سچ کے موقف کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ، جو گرجتا برستا ہوا باطل ہے اس سے کبھی مرعوب نہیں ہونا، یہ قصے میں سبق ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا فرمایا کہ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جب وہ ذلیل و خوار ہو گئے تو سجدے میں گر گئے، کہتے ہیں آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ اگلی آیت ہے رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پہ۔ گویا جب انہوں نے کہا نا آمنا برب العالمین، وہ بدبخت جو تھا فرعون، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا اعلیٰ رب ہوں۔ لہذا ان کا یہ قول کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے ہیں، فرعون کو کسی غلط فہمی میں مبتلا کر سکتا تھا، لہذا انہوں نے وضاحت کی کہ رب العالمین وہ رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، ہم اس پر ایمان لائے۔ لہذا کھول کے، جیسے کہتے ہیں نا ٹھوک بجا کے، بالکل ظاہر، کوئی ایمبیگوٹی نہیں، کھل کے عالم کفر کو اور باطل کو پوری طرح اس کے سامنے یوں کہہ لیجئے کہ سینہ تان کے کہا کہ ہم تمہارے اوپر ایمان نہیں لاتے، ہم تمہارے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے۔ قال فرعون آمنتم بی قبل ان، اس نے تو پھر اس کے بعد کہنا ہی تھا لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لأصلبنکم اجمعین، اب تو میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، تمہیں سزا دوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ انہوں نے کہا مسئلہ کوئی نہیں، انا الی ربنا منقلبون، تو جو بھی کرے گا ہم اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں گے، جانا تو ادھر ہی ہے، تو کر لے جو کچھ کرنا ہے۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، کیا تو ہمارے اوپر ہم سے اس بات کا بدلہ لے گا، اس بات کا انتقام لے گا کہ ہم اللہ کی آیات پر ایمان لے آئے ہیں؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، انہوں نے فوراً اللہ سے دعا کرنی شروع کر دی، اللہ ہمیں ڈٹے ہوئے رکھنا،
ڈٹنے کی توفیق دے دے، افرغ علینا صبر، اللہ ہمارے اوپر صبر ڈال دے. کیا مطلب؟ ہمیں ڈٹنے کی توفیق عطا فرما. وتوفنا مسلمین، اور ہمیں اطاعت اور فرمانبرداری میں موت دے دینا، چاہے یہ مار دے چاہے اس کے بعد مرے، جب بھی مرے موت جب بھی آنی آنی، لیکن ہم مسلمین اور ہم اطاعت اور فرمانبرداری میں فوت ہوں. اور یہاں جب فرعون ہار گیا ہے نا جادو میں، اس نے پھر بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل کا حکم دے دیا. یہ جو بچوں کے قتل کا حکم ہے نے صرف 2 دفعہ دیا. یہاں یہ ذکر ہے آیت نمبر 129 کہ ایک دفعہ، ایک تو اس کو نجومیوں نے بتایا تھا، جو مورخین لکھتے ہیں کہ نجومیوں نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ ہوگا جو تمہارے سلطنت کے زوال کا باعث بنے. لہذا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل اس نے بچے قتل کروانے شروع کر دیے تھے بنی اسرائیل کے. اور انہی حالات میں پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو پھر ان کی ماں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء ہونے کے بعد اس کو موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کے تو دریا میں بہا دیا تھا، اسی ڈر سے کہیں وہ قتل نہ کر. پھر اللہ کا کرنا ہو کے رہتا ہے، پھر وہ ادھر سے دریا سے وہ صندوق فرعون کے گھر آ گیا، اس کے گھر اللہ تعالیٰ نے پالا اس کو. اچھا، ایک تو وہ اس وقت بھی وہ بچوں کو قتل کرتا رہا. پھر بعد میں اب جب جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے اور وہ ہار گیا ہے تو اس کے بعد اس نے پھر ایک حکم دے دیا کہ ان کے سارے مرد قتل کر دیے جائیں اور بچے قتل کر دیے. سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ. اب اس نے اپنا غلبہ قائم کرنے کے لیے اور اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے اب اس نے پھر حکم دے دیا تھا کہ ان کے بچے قتل کر دیے جائیں. اور وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، ہم ان کے اوپر قہر بن کے اور زبردست بن کے ان کے اوپر حکومت کریں گے. اور اس وقت انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے انہوں نے کہا قَالُوا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا. اللہ اکبر. کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ تو عجیب آدمی ہے، تیرے آنے سے پہلے بھی ہم مصیبت میں رہے اور تیرے آنے کے بعد بھی ہم مصیبت میں رہے. یعنی جب تو نہیں آیا تھا تب بھی ہمارے بچے قتل ہوتے تھے، اب تو آ گیا تو پھر بھی ہمارے بچے قتل ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پریشانی کی کوئی بات نہیں، عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، بالکل قریب ہے کہ ہمارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، اس کو تباہ و برباد کر دے گا. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں بادشاہت عطا کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، بادشاہت لے کے کیا کرتے ہو. غلامی کی تو زندگی اتنا عرصہ گزار لی. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ چاہے انسان غلامی کی زندگی گزار رہا ہو چاہے بادشاہت کی زندگی گزار رہا ہو، دونوں امتحان ہیں. نبیوں کو خوب علم ہوتا ہے اور نبیوں کو خوب آشکار ہوتا ہے کہ چاہے آپ غلامی کی زندگی گزاریں چاہے بادشاہی کی زندگی گزاریں، ہے تو امتحان. لہذا نبی پریشان نہیں ہوتے، نہ وہ غلامی میں پریشان ہوتے ہیں نہ وہ بادشاہت میں خوش ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے وہ بھی امتحان ہے وہ بھی امتحان ہے. جب دونوں ہی امتحان ہوں تو پھر پریشانی اور خوشی کیسی؟ یہ تو خوشی وہ کرتا ہے جس کو اس امتحان کا احساس نہیں ہوتا، اور پریشان وہ ہوتا ہے جس کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ بھی پھنسا ہوا ہے، میں بھی پھنسا ہوا ہوں، اس کے پھنسنے کی نوعیت اور ہے، میرے پھنسنے کی نوعیت اور ہے. اجر تو قیامت والے دن ملنا ہے. اللہ اکبر. لہذا فرمایا صبر اور شکر کرو اور اس سے اللہ سے امید رکھو. اور یہ جو صبر اور شکر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو امت محمدیہ کو بھی یہی آیت نمبر 153 اور 152 سورہ بقرہ کے اندر پڑھا ہے کہ شکر کرو اور صبر کرو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اللہ سے جو مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے. اور اس کی پچھلی آیت جو ہے فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور تم میرا شکر کرو اور کفر کرنے والے نہ بنو. گویا یہ ٹول ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے اوپر مختلف قسم کے عذاب اور آزمائشیں آئیں، نشانیاں آئیں، قحط سالی وغیرہ آئی. اور قحط سالی اللہ تعالیٰ جب بھی کبھی کسی کے اوپر مسلط کرتا ہے، پیچھے آیت نمبر 94 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا من قریۃ، کہ ہم نے کسی بھی من نبیین الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، کہ ہم ان کو جسمانی اور مالی تنگی میں مبتلا کرتے ہیں. جب بھی کوئی نبی کسی نبی کی کوئی انکار کرتے ہیں نا لوگ، تو ہم ان کو تنگی میں مبتلا کرتے ہیں، اور اصل میں اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ لوگ جو ہیں وہ عاجزی کریں. مصیبت آتی ہے اصل میں عاجزی سکھانے کے لیے. تو اگر کوئی عاجزی کی طرف آ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت آ جاتی ہے، اور اگر لوگ مصیبت کے بعد بھی عاجزی کی طرف نہ آئیں تو پھر وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. یہی پورا قانون ہلاکت اقوام یہی ہے کہ جو
قومیں تباہ و برباد ہوتی ہیں اس لیے ہوتی ہیں. اور لیکن ان کے اوپر تنگی آئی، نشانیاں آئیں، فرمایا ہم ان کے اوپر مختلف نشانیاں بھیجی. فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل، کہیں طوفان کا عذاب، کہیں مکڑیوں کا، کبھی کبھی جوؤں کا، کبھی مینڈکوں کا، ہر چیز میں مینڈک آ گئے، کہیں خون آ گیا، مختلف قسم کی. لیکن ان کو چاہیے تھا عاجزی کرتے. فاستکبروا، ہر نشانی کے بعد ان کا تکبر بڑھا. اور بدبخت کرتے یہ تھے کہ جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا بھاگ کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاتے تھے. یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، اے موسیٰ ذرا دعا کر دے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تیری بات مان لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر یہ ختم ہو جائے عذاب. ہم لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل، تو ایسا کر اللہ سے دعا کر یہ عذاب ختم ہو جائے. عذاب ختم ہو گئے تیرے اوپر ایمان بھی ہم لے آئیں گے، تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ بھی کر دیں گے، تم نکل جانا. فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوا اذا ہم ینکثون، جب وہ عذاب ختم ہو جاتا تھا پھر بدبخت پھر انکار کر دیتے تھے، پھر وعدہ توڑ دیتے تھے. لہٰذا ہمیشہ وہ ایسے ہی کرتے رہے. بالآخر جب وہ اس وقت تک یہی کرتے رہے جب وہ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو غرقاب کر دیا. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ، جب وہ نکل گئے فرعون غرقاب ہو گیا اور یہ بنی اسرائیل آگے نکل گئے. اور آگے نکل کے انہوں نے دیکھا بنی اسرائیل عجیب و غریب قوم ہے، انہوں نے بڑا ستایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. اور انہوں نے وہاں دیکھا کچھ لوگ جو ہے بتوں کی پوجا کر رہے تھے، بتوں کی پوجا کر رہے تھے. کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی ایک بچھڑا بنا دے، ہم اس کی پوجا کریں. قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جس طرح انہوں نے اپنے اپنے معبود بنائے ہوئے سامنے نظر آنے والے، تو ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دے. لیکن یہ انسانی نفسیات ہے کہ وہ اس اللہ کو چھوڑ کر سامنے جو نظر آنے والا ہے بودھا خدا، اس کو ماننے کی انہوں نے خواہش کا اظہار کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ سارا کچھ ہلاک و برباد ہونے والا ہے اور باطل ہے، کیا کرتے ہو؟ ان ہؤلاء متبر ما ہم فی وباطل ما کانوا یعملون، یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ سارے کرتوت غلط ہیں اور یہ سب کچھ تباہ و برباد ہونے والا ہے، لہٰذا اس میں کوئی حق اور سچ کی بات نہیں، ایسی حرکت نہ کرو. اچھا، انہوں نے خواہش کا اظہار کیا. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، آگے 148 نمبر آیت میں ہے، موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پہ گئے، جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ وعدہ لیا تھا کہ کتاب بھی ملے گی، تو کتاب لینے کے لیے کوہ طور پہ گئے. کوہ طور پہ گئے تو وہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو ہو گئی، اور گفتگو ہوئی تو اب گفتگو میں لذت آئی ہوگی. اب اللہ کے ساتھ، کائنات کے شہنشاہ کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہو تو گفتگو کا کیا لطف ہوگا. فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ، اس کے ساتھ رب نے کلام کیا. قال رب ارنی، جب لطف آیا کلام میں تو کہا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. رب ارنی، مجھے دیدار بھی کروا دے. انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. قال لن ترانی، کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ولکن انظر الی الجبل، آپ پہاڑ کو دیکھ لی. فان استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا، میں اپنا جلوہ ڈالتا ہوں پھر تو مجھے دیکھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے اوپر فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، پہاڑ پہ اللہ تعالیٰ نے تجلی ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. اچھا، یہاں پہ یہ جو لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اس سے معتزلہ نے استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا جانا ممکن نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو دیکھا جانا ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہ کہتا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. تو اس سے انہوں نے استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا جانا ممکن نہیں ہے، نہ یہاں نہ اگلے جہان. اور بالکل وہ انکار کرتے ہیں رؤیت باری، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے. رؤیت باری تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ، دنیا کی آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، یہ دنیا کی آنکھوں میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اللہ کے جلوے کو دیکھ سکیں. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کامل آنکھیں عطا فرمائے گا. اہل ایمان کو جنت کے اندر دیدار ہوگا متواتر آیات کے اندر. اور قرآن نے بار بار کہا ہے کہ الی ربہم ینظرون، وہ اپنے رب کو، اور الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. اور وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے جو ہیں اس دن بڑے خوش ہوں گے اور وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. اور پھر متواتر احادیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کا دیدار ہوگا. صحابہ نے پوچھا اللہ کا دیدار کیسے ہوگا؟ ایک اللہ کی ذات اتنی دنیا دیکھنے والی، تو کیسے دیکھیں گے؟ کروڑوں لاکھوں اربوں انسان اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 14ویں رات کا چاند چڑھا ہوا ہو تو چاند کو دیکھنے کے لیے کبھی کسی کو دقت ہوئی ہے؟
نہیں ہوئی، تو اللہ کے دیدار میں کیسی دقت ہوگی؟ سبحان اللہ۔ تو اللہ کا دیدار اہل ایمان کو ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور بالکل موج سے رہ رہے ہوں گے، ایک دم فرشتہ منادی کرے گا، او جنتیو، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، آج میں تم سے وعدہ پورا کرتا ہوں۔ جنتی حیران ہو جائیں گے، ہر شے تو مل گئی ہے، عذاب سے بچا لیا، سب کچھ مل گیا، کیا رہ گیا پیچھے؟ کس کا وعدہ؟ اللہ اکبر۔ تو ابھی وہ گفتگو کر رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دیں گے اور دیدار کروائیں گے۔ سبحان اللہ۔ وہ جو جنتی دیدار کریں گے، ان کو جو اللہ کے دیدار کی لذت محسوس ہوگی، تو وہ جنتی کہیں گے کہ ان جنتیوں کو اس لذت کے مقابلے میں جنت کی ہر نعمت کی لذت ہیچ محسوس ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اللہ کا دیدار۔ اور یہ جو معتزلہ نے کہا کہ دیکھ لن ترانی کا معنی نہیں دیکھ سکتا، یہ غلط ہے۔ اسی سے پھر اشاعرہ نے استدلال کیا، اسی آیت سے انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو دیکھا جانا ممکن نہ ہوتا تو ایک اللہ کا نبی یہ سوال ہی نہ کرتا کہ اللہ مجھے دکھا۔ ایک نبی کا سوال یہ بتاتا ہے کہ دیکھے جانے کا امکان تو ہے۔ اگر دیکھے جانے کا امکان نہ ہوتا تو نبی کی زبان سے یہ سوال ہی نہ نکلتا۔ تو نبی کا سوال یہ بتاتا ہے کہ اللہ کو دیکھے جانے کا مکان۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہا ہی نہیں کہ مجھے دیکھا جانا ممکن ہی نہیں، اللہ نے تو شرط لگا دی کہ پہاڑ اگر اپنی جگہ پر قائم رہ گیا تو پھر تو مجھے دیکھ سکے گا، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر قائم نہ رہا تو پھر تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ بتائیں کہ اللہ کے پاس یہ قدرت ہے کہ نہیں کہ وہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہ جائے؟ اس کا مطلب ہے اللہ کے پاس جب یہ قدرت ہے کہ وہ پہاڑ کو اپنی جگہ پہ قائم رکھے تو اس کا مطلب ہے اللہ کو دیکھا جانا بھی ممکن ہے، لیکن یہاں دنیا میں نہیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ دیدار عطا فرمائے گا اہل ایمان کو۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ جب نفخہ ہوگا آخرت میں تو ساری دنیا بے ہوش ہو جائے۔ فرمایا سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور میں ہوش میں آؤں گا تو میں دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام میرے سے پہلے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے۔ تو مجھے یہ نہیں پتا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہوش مجھ سے پہلے آ گیا، حالانکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا۔ تو فرمایا میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی وہاں پہ ہوش میں آئے کھڑے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا اللہ تعالیٰ نے اس بے ہوشی کے عوض، جو بے ہوشی ان کو رب کی تجلی دیکھ کر جب وہ طور پر پڑی تھی تو جس اس بے ہوش ہو گئے تھے موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے اس بے ہوشی کے عوض قیامت والے دن کی بے ہوشی جو ہے ساقط کر دی موسیٰ علیہ السلام، اس دن کی بے ہوشی اٹھا دی۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے جو متکبرین ہیں انہوں نے تو تورات سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا اور تورات سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اوپر کوہ طور پہ، پیچھے سے انہوں نے بچھڑا جو ہے بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، بڑے ناراض ہوئے آ کے، اور انہوں نے ہارون علیہ السلام سے بھی کہا راجع موسیٰ الی قومی غضبان آسفا، بہت افسوس بھی تھا، ان کو غصہ بھی آیا کہ میں گیا ہوں ادھر، انہوں نے پیچھے سے جو ہے وہ بچھڑے کو بنا لیا، اور آپ نے غصہ بھی کیا اور اس پر جو ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ ناراضگی کا اظہار بھی کیا، اور پھر دعا کی رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک، اللہ مجھے اور میرے بھائی کو دونوں کی مغفرت فرما دے۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو لے کے گئے ساتھ، اور وہاں جا کے انہوں نے اور ایک تماشا بنا دیا۔ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ان کو بٹھا کے گئے، کتاب ملی، واپس آئے کہ یہ تختیاں ملی ہیں مجھے، کتاب ملی۔ ان کہتے ہیں نو جی، ہم تو آپ کی بات پر اعتبار ہی نہیں کرتے، ہم اعتبار تب کریں گے جب اللہ ہمیں دکھا، ہم نہیں دیکھیں گے تو پھر ہم مانتے ہی نہیں۔ اللہ فلما اخذتهم الرجفہ، پھر زلزلے نے آن پکڑا اور یہ سارے کے سارے ملیا میٹ ہو گئے اور مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں دعا کی، یا اللہ ان کو زندہ کر دے، میں جا کے قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو زندہ کر دیا۔ یعنی عجیب، یہ ان کی ہٹ دھرمی بار بار مختلف کاموں میں موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہے اور اللہ کی رحمتیں ان کے اوپر ہوتی رہی۔ ورحمتی وسعت کل شیء، اللہ فرماتا ہے میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، اور رحمت تقوی والوں کو ملتی ہے، اور قیامت والے دن فسأکتبها للذین یتقون، قیامت والے دن صرف تقوی والوں کو رحمت ملے گی۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی عذاب نہیں دے رہا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ یہاں پہ ایک عام رحمت ہر ایک کو مل رہی ہے۔ ظالم ظلم کر رہا ہے پھر بھی بچا پھرتا ہے،
فراڈیا فراڈ کر رہا ہے، چور چوری کر رہا ہے، ڈاکو ڈاکے مار رہا ہے، اور سارے لوگ جو ہیں ویسے کے ویسے گدھا گھوڑا سب برابر ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پکڑ نہیں رہا، مہلت دے رہا ہے، لیکن قیامت والے دن رحمت یہ ظالموں ڈاکوؤں لٹیروں کو نہیں ملے گی، وہ صرف اور صرف اللہ کی تقوی رکھنے والوں کو ملے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئینی حیثیت آیت نمبر 157 میں بیان کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے کامیاب ہوں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے؟ آپ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، اور آپ طیبات کو حلال قرار دیتے ہیں، اور آپ خبائث کو حرام قرار دیتے ہیں. گویا حلال قرار دینا اور حرام قرار دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی. اور پھر فرمایا کہ تمہارے بوجھ اتارتے ہیں جو پہلے تھے، یعنی پہلی شریعتوں کی سختیاں اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ختم کر دی. اور فرمایا اب تم نے یہ کیا کرنا ہے، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ. مومن وہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور ان کی مدد کریں اور ان کی توقیر کریں، ان کی عزت کریں، اور واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس نور کی اتباع کریں. اگر یہ کریں گے اولئک هم المفلحون، تو کامیاب ہو جائیں گے. سبحان اللہ. پھر قوم موسیٰ پر، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو انعامات ہیں ان کا ذکر ہے. ان کو پانی کی ضرورت پڑی، اللہ تعالیٰ نے پانی عطا فرما دیا، 12 چشمے پھوٹ پڑے، بادل کا سایہ، یہ ساری چیزیں ذکر ہو چکی ہیں سورہ بقرہ کے اندر. اسی طرح من اور سلوہ. اور پھر آگے اصحاب سبت کا واقعہ ہے، آیت نمبر 163 سے 166 تک. یہ سبت ہفتے والے، اس کا ذرا سا تذکرہ اختصار کے ساتھ وہاں بھی تھا سورہ بقرہ میں بھی، یہاں تھوڑی تفصیل کے ساتھ ہے. ایلا نامی ایک بستی تھی، کہتے ہیں بحیرہ قلزم کے کنارے پر، اور اس بستی کا واحد جو ذریعہ تھا وہ ذریعہ معاش، وہ مچھلیاں پکڑنا تھا. ان کے اوپر آزمائش ہی آئی، ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، اس دن اللہ کی عبادت کرنی. اچھا، لیکن مچھلیاں اس دن بہت زیادہ اوپر آئی پھرتی تھیں ہر وقت. اب یہ تھا ان کا ان کو خاص امتحان. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم. جس دن ہفتہ ہوتا تھا اس دن مچھلیاں بہت آتی تھی، اور جب ہفتہ نہیں ہوتا تھا پھر نہیں آتی تھی. اب کتنا بڑا امتحان ہے، واحد ذریعہ معاش، اور اس دن زیادہ آتی ہیں، باقی دنوں میں اتنی نہیں آتی. تو بندے کو ٹیمپٹیشن تو ہوتی ہے. یہی امتحان تھا، لہٰذا فیل ہوئے امتحان میں. ہیلے کرنے شروع کر دیے مختلف طرح کے، حوض بنا لیے اور پانی چھوڑ کے بستیاں وہ مچھلیاں ادھر قید کر لیتے تھے، اور پکڑتے اگلے دن تھے، اس دن نہیں پکڑتے تھے. یعنی مختلف قسم کے ہیلے کیے. اللہ تعالیٰ نے بندر کی شکلیں بنا دی. اللہ اکبر، اتنا بڑا عذاب آیا ان کے اوپر. اور پھر ایک اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی ہے کہ چونکہ بنی اسرائیل نے ہمیشہ ضلالتیں کی ہیں، نبیوں کی شان میں عرضہ سرائیاں کی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے بہت ہٹ دھرمیوں کا اظہار کیا ہے، اور پھر بعد میں بھی انہوں نے بنی اسرائیل نے یعنی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی جو کچھ کیا وہ کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو اللہ نے ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَصُومُ سُوءَ الْعَذَابِ. اللہ نے ان کے لیے فیصلہ کر دیا کہ قیامت تک ان کو کوئی نہ کوئی آ کے عذاب چکھاتا رہے گا، کوئی نہ کوئی سزا دنیا میں ملتی رہے گی. لہٰذا آپ تاریخ میں دیکھیں تو ابتداء میں یہ یونانی اور کلدانی شاہوں کے محکوم رہے. پھر بخت نصر نے، جو بابل کا بادشاہ تھا، اس نے آ کے اینٹ سے اینٹ بجائی اور ان کو بہت سارے لوگوں کو قید کر کے لے گیا. بعد میں ان کو چھڑوایا گیا. پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مجوسیوں کے زیر نگین تھے، اور یہ سارے کے سارے جو مجوسی ایرانی کسرا والے تھے، ان کے زیر نگین یہ لے تھے اور ان کی پیروکاری میں یہ چلتے تھے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب یہ آئے مدینہ میں تو یہاں سے نکال دیے گئے. پھر خیبر میں جا کے آباد ہو گئے. 7 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی حملہ کیا، وہاں سے بھی نکال دیا. گویا ہر جگہ در بدر. آج کل سنا ہے امریکہ اور برطانیہ وغیرہ کے مرہون منت ہیں، یعنی کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کو کہیں نہ کہیں غلامی دیتا ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے اسی طرح. پیچھے ہم پڑھا ہے حبل من اللہ حبل من الناس ہیں، یہ اسی طرح ذلیل و رسوا ہونا ان کے مقدر میں لکھا ہوا ہے. اور آخری ذلت و رسوائی ان کی اس وقت ہوگی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور یہ لوگ دجال کے ساتھ ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال پگھل جائے گا، ختم ہو جائے گا. اس وقت جو آخری مقابلہ ہوگا، اور پھر یہ یہودی جو ہیں یہ چھپنے کی کوشش کریں گے تو درخت بھی بول پڑیں گے ہمارے پیچھے.
یہودی چھپا ہے اس کو آ کے مارو، اور سارے کے سارے یہودی جو ہیں ملی امیٹ کر دیے جائیں گے ذلت و رسوائی کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف ایک درخت ہے جس نے ان کے بارے میں ان کو پناہ دینی ہے، اور وہ غرقت کا درخت، اور اس لیے اسرائیل کے اندر یہودی جو ہے غرقت کا درخت بہت زیادہ لگا رہے ہیں۔ 12 تو یہ ذلت و رسوائی ایک دائمی قسم کی اللہ تعالیٰ نے ان کے قسمت میں لکھ دی ہے، ان کی کرتوتوں کے سبب۔ آیت نمبر 172 سے 206 تک، یعنی جو آخری حصہ ہے سورۃ الاعراف کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید و رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو کچھ ہدایات دی ہیں، اور فرمایا کہ یہ جو اسماء الحسنہ وللہ الاسماء الحسنہ فادعوہ بہا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ کو پکارا کرو، یعنی مختلف قسم کے طریقے سکھائے ہیں۔ اور پھر مادیت کا اور روحانیت کا ایک کمپیریزن یہاں اللہ تعالیٰ نے کتے کی مثال دی ہے۔ اللہ، جو مادیت پرست ہوتا ہے وہ کتے جیسا ہوتا ہے، اس کو آپ اس کے اوپر حملہ کریں تو بھی ہانپتا ہے، نہ حملہ کریں تو بھی ہانپتا ہے۔ اللہ، اس کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کسی خاص شخص کے بارے میں یہ مثال اللہ کریم نے دی ہے، اور مفسرین نے مثالیں بھی دی ہیں۔ بعض نے کہا امیہ بن ابی سلط ایک شاعر تھا، اس کے بارے میں یہ مثال ہے۔ بعض نے کہا کہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک آدمی تھا جس کا بلعم یا بلعام بن باعورا اس کا نام تھا، تو یہ اس کے بارے میں ہے۔ بہرحال جو بھی کفر کی زندگی گزارے وہ اس کی حیثیت کتے جیسی ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، آپ اس پر حملہ کریں تو بھی ہانپتا ہے، نہ کریں تو بھی ہانپتا ہے، کتا جو ہوا۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، سب کی مثال یہی ہے، گویا کافروں کی مثال کتے کی مثال دی ہوئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے۔ پھر آگے غور و فکر کی دعوت دی ہے، عقیدہ رسالت اور صبر نبوت کی وضاحت کی ہے، اور فرمایا پھر توحید کو واضح کرنے کے لیے اور شرک کا رد کرنے کے لیے، بت پرستی کا ابطال کرنے کے لیے اتنی بات سمجھائی ہے کہ یہ بتاؤ کہ جن کی بھی تم پوجا کرتے ہو، چاہے بت ہیں، چاہے کوئی، زیادہ سے زیادہ انسانوں کی پوجا ہوتی ہے، تو یہ سارے کے سارے مخلوق ہیں نا، خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی بندگی کرنا، اللہ اکبر، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کسی شخص کی بدبختی اور کم عقلی؟ تو فرمایا کہ یہ جو مشرک ہیں ان کی آنکھیں، کان، ناک، شعور کے جتنے ٹولز ہیں گویا یہ استعمال ہی نہیں کرتے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون، کان ملے ہوئے ہیں سنتے کوئی نہیں ہیں، آنکھیں ملی ہوئی ہیں دیکھتے کوئی نہیں ہیں، دل دماغ ملے ہیں سوچتے کوئی نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کتے کی مثال دے کے اب گویا یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی وضاحت فرما دی کہ یہ کتے جیسے بھی نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو ڈنگروں چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ کیوں؟ کتا تو اپنا وظیفہ وجود ادا کر رہا ہے، تو یہ جو انسان جب گرتا ہے تو یہ حیوانات سے بھی گر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد سورہ انفال ہے، اچھا اس سورہ اعراف کے آخر پہ فرمایا کہ جو قرآن ہے نا یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، ھذا بصائر، یہ قرآن جو ہے یہ معجزہ ہے، من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ لوگ جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح کے بھی معجزے ملے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ جو ملا ہے وہ عصا یا موسوی ہو یا ید بیضا ہو یا جو کچھ بھی ہو، ان سب سے زیادہ مؤثر معجزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ آگے سورہ انفال ہے، سورہ انفال بنیادی طور پر یہ مدنی صورت ہے، سورہ اعراف مکی صورت تھی، سورہ انفال مدنی صورت ہے، یہ بنیادی طور پر غزوہ بدر پر تبصرہ ہے، اور انفال کہتے ہیں غنیمتوں کو، اور یسالونک عن الانفال یہاں سے شروع ہوتا ہے، لوگ مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، فرمایا قل الانفال للہ والرسول، یہ اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، مال غنیمت وہ جس طرح تقسیم کریں اسی طرح سے ہونا چاہیے۔ اور غزوہ بدر پر تبصرہ کیا ہے، ان خامیوں کا ذکر کیا ہے جو ابھی تک مسلمانوں میں باقی ہیں، اور ان صفات کا ذکر کیا ہے جو مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے اور جو کامیابی کا باعث ہیں، اور اسی طرح اس بات کا ذکر کیا ہے اصل چیز اللہ کی نصرت ہے، اللہ کی مدد ہے، اسی سے کامیابیاں ملتی ہیں، کسی وسائل سے یا افرادی قوت سے کامیابیاں نہیں ملتی۔ حقیقی مومن وہ ہیں جن کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں، یہاں 6 صفات کا ذکر ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جن کے دل ڈر جاتے ہیں جب بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے دل دہل جاتے ہیں، قرآن سن کر ایمان بڑھ جاتا ہے، زادتہم ایمانا، اور
وعلی ربہم یتوکلون، توکل اللہ ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہیں اور انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں. یہ 6 باتیں جن میں ہوتی ہیں وہ پکے مومن ہوتے ہیں. اور فرمایا بدر جب آغاز ہوا تھا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے فرمایا تھا، وعدہ کیا تھا کہ 2 قافلوں میں سے ایک تمہیں ملے گا. اب غزوہ بدر کے حالات آپ سیرت کی کتابوں سے ضرور پڑھیے گا، سیرت پڑھتے رہنا چاہیے. غزوہ بدر ایک جنگ ہے اور وہ جنگ ہوئی ہے 2 ہجری میں. مسلمان تھوڑے تھے، 313 تھے. مکے کے کافر آئے وہ 1000 تھے اور یہ ظاہر 3 گنا دشمن سے مقابلہ تھا. اس کے حالات میں سیرت نگاروں نے جو واقعات لکھے ہیں اس میں تقدیم تاخیر ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، آپ پڑھ لیجئے گا. لیکن ایک بات جو قرآن نے یہاں کہی ہے بڑی کیٹیگوریکل ہے. اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے فرمایا تھا 2 قافلوں میں سے ایک کے ساتھ سامنا ہوگا. اب 2 قافلے کون سے ہیں؟ ایک وہ قافلہ تھا ابو سفیان کا قافلہ جو شام سے آ رہا تھا، تجارتی قافلہ. مسلمانوں کا خیال تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے ہیں تو مسلمانوں کا خیال تھا، جب کہا گیا کہ 2 میں سے ایک قافلہ ملے گا تو مسلمانوں کا خیال تھا کہ وہ تجارت والا مل جائے نا تو چلے جنگ نہیں ہوگی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتُوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ. تم یہ چاہ رہے تھے کہ جس کے پاس اسلحہ نہیں ہے نا اس کے ساتھ مقابلہ ہو. اور دوسرا قافلہ وہ تھا ابو جہل کا جو جنگ لڑنے کے لیے مکے سے چلا تھا. اب یہ گویا دونوں قافلوں میں سے ایک کے ساتھ ایک کے ساتھ آمنا سامنا ہونا تھا. تو یہ جو تاثر ہے نا کہ مسلمان بیچارے نکلے تھے تجارتی قافلہ پکڑنے کے لیے، آگے جا کے جنگ لڑنی پڑ گئی. میں اس کے بارے میں کہتا ہوں کہ قرآن کی آیت یہ بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ 2 میں سے ایک کے ساتھ سامنا ہوگا تو بات صرف اتنی سی ہے کہ صحابہ کا دل کرتا تھا کہ اس قافلے کے ساتھ آمنا سامنا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جنگ ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کافروں کی جڑ کاٹنا چاہتا ہے. ان کو بتایا تھا اور صحابہ تو آخر وقت تک یہ چاہتے کوشش کرتے رہے کہ وہ والا قافلہ ملے. کیونکہ سیرت میں پڑھیں گے تو ایک واقعہ ہے کہ جب بالکل آخر پہ پڑاؤ تھا پہاڑ کے دوسری طرف ان کا پڑاؤ تھا کافروں کا اور مسلمانوں کا پڑاؤ اس طرف تھا، پتہ نہیں تھا کون سا قافلہ ہے. تو 1-2 پانی لینے کے لیے جب مسلمان گئے ہیں تو وہاں 2 کافر آئے ہوئے تھے پانی لینے کے. انہوں نے ان کو پکڑ لیا. یہ ان سے پوچھتے تھے کس قافلے سے ہو؟ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ابو جہل کے قافلے سے ہیں. تو یہ ان کو مارتے جاتے تھے کہ نہیں تم کہو کہ ابو سفیان کے قافلے سے ہیں. اچھا وہ پھر پوچھتے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. اچھا جب ان سے پوچھتے تھے کون سے قافلے کو کہتے تھے اس قافلے سے، وہ ان کو مارتے تھے. اچھا بالآخر جب تک ان کو مارتے رہے، وہ جب پوچھتے تھے وہ کہتے اس قافلے سے مارتے تھے. تو جب انہوں نے بالآخر بندہ مار کی وجہ سے کیا ہی دیتا ہے، انہوں نے کہا نہیں جی نہیں ایسی ابو سفیان کے قافلے تھے. جب انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے چھوڑ دیا. اور جب چھوڑ دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بعد آپ نے جب بات سنی، آپ نے فرمایا جب تک وہ سچ بولتے رہے تم ان کو مارتے رہے ہو، جب انہوں نے جھوٹ بولا ہے تو انہوں نے ان کو چھوڑ دیا. یعنی مسلمانوں کی خواہش تھی جو قرآن کہتا ہے تودون ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، کہ جو بغیر اسلحے والا قافلہ ہے ان کے ساتھ آمنا سامنا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا آپ جنگ لڑنے کے لیے گئے تھے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دکھانا تھا پوری دنیا کو کہ اس طرح سے 313 لوگ کس طرح سے جنگ لڑتے ہیں. تو بہرحال 2 قافلے کب تھے؟ ابو سفیان وہاں سے آیا، اس کو خطرہ ہوا، اس نے آگے سے پیغام بھجوایا، بلکہ اس نے پیغام بھجوانے کے لیے پہلے ہی ایک آدمی کو روانہ کر دیا تھا. پیغام مکہ پہنچا کہ ہمارے قافلے کو خطرہ ہے. پھر ابو جہل وہاں سے جنگ کی تیاری کر کے نکلا. تو 2 قافلے تو اس وقت ہوئے نا جب ابو جہل وہاں سے نکل کھڑا ہوا. تو یہ اور مسلمان جب مدینے سے نکل رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کے ساتھ کہہ رہے ہیں بھئی 2 میں سے ایک کے ساتھ ہمارا آمنا سامنا ہونا ہے. تو 2 تو ہوئے ہیں، کتنا ٹائم لگا ہے اس پہ. پیغام پہنچا، وہ نکلے، تو گویا جب دونوں چل پڑے تھے دونوں کا امکان ہوا تھا نا. جب دوسرا تھا ہی نہیں تو پھر تو ایک کا امکان تھا. تو جب دوسرے کا امکان پیدا ہو گیا تو مسلمان وہاں سے نکلے تھے. تو بات صرف اتنی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی یہ ہوتی تھی کہ آپ نکلتے ہوئے پوری بات بتاتے نہیں تھے. فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ پوری بات نہیں بتائی اور آپ نکلے. اور یہ جنگ کی پالیسی کے طور پر بھی ہوتا ہے. البتہ یہ کہنا کہ مسلمان تجارت کا قافلہ پکڑنے گئے تھے اور وہ نکل گیا اور جنگ لڑنی پڑ گئی، یہ نہیں ہے بات.
اور قرآن کی یہ آیت جو ہے اس کے لیے دلیل قطعی ہے، واللہ عالم۔ اس کے بعد بدر کے سلسلے میں جو انعامات ہیں ان کا ذکر ہے کہ آپ حق کے ساتھ گھر سے نکلے، تجارتی قافلے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے جنگی قافلے سے مقابلہ کروا دیا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اذ تستغیثون ربکم، جب تم اللہ سے دعا کر رہے تھے۔ اب وہ جو دعا ہے نا، سنیں، وہ دعا مسلم شریف کے اندر آتی ہے، ترمذی میں بھی ہے، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہ پورا کر جو تو نے وعدہ کیا تھا۔ بدر کے موقع پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، وہ دعا یہ تھی جو ساری رات دعا کرتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا پورا کر۔ اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا نا کہ لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی اور اللہ تمہیں کامیابی دے گا، اور اللہم آت ما وعدتنی، اللہ جو تو میرے سے وعدہ کیا ہمیں عطا فرما۔ اور پھر فرمایا تھا اللہم ان تہلک ہذہ الاصحابہ، ان تہلک ہذہ الاصحابہ، اگر یہ من اہل الاسلام، یہ لا تعبد فی الارض، اگر یہ زمین میں یہ والا جو گروہ ہے اگر آج یہ ہلاک کر دیا گیا اور یہ تو نے ہلاک کر دیا، تو پھر قیامت تک جو ہے نا وہ تیری روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، یہ دعا بھی یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہوتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے لیے نکلے تھے۔ بہرحال آگے آیت نمبر 15 سے 28 تک تنظیم جہاد کے جو اصول ہیں وہ بتائے گئے ہیں، اور پھر آیت نمبر 29 سے 40 تک وہ جواز بتایا گیا ہے کہ جو کردار تھا مشرکین مکہ کا کہ جس کی وجہ سے یہ جنگ جو ہے وہ کرنا پڑی، اس میں ایک بات یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ بدبخت کہتے تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو سچے ہیں نا تو اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے پتھروں کی بارش نہیں ہو سکتی، جس میں آپ ہوں اس دھرتی پر عذاب نہیں آتا۔ اور دوسری بات کہ جب قوم استغفار کرتی ہو تو عذاب نہیں ہے۔ دو امان ہیں، لہٰذا ان دو امان سے آج بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ کیا؟ جس معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل ہو رہا ہو اس پر عذاب نہیں آ سکتا، اور جس معاشرے میں لوگ استغفار کر رہے ہیں اس پر عذاب نہیں آ سکتا۔ آخر پہ بڑی دھمکی لگائی گئی ہے اس پارے کے آخر پہ، کافرو قل للذین کفروا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے کہہ دو ان ینتہوا یغفر لہم، رک جائیں، باز آ جائیں، اسلام کی مخالفت سے باز آ جائیں تو ان کی بچت ہو سکتی ہے، اور اگر نہیں کریں گے وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، اگر پھر وہ وہی حرکتیں کریں گے تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ پچھلے لوگوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا، پھر وہی ہوگا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، جب تک فتنہ باقی ہے پھر جہاد بھی باقی رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔